خوشحال تھا. بجلی بھی آ رہی تھی, لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو چکی تھی, آئل پیٹرول بہت سستا تھا اور روپیہ مضبوط تھا. پاکستان میں سی پیک آ رہا تھا, ملک ایک ایٹمی قوت بن چکا تھا اور دفاعی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا, اقتصادی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا, سیاسی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا. ہندوستان کے وزیر اعظم پاکستان آئے اور پاکستان کے بارے میں دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ یہ چند سالوں بعد ایک علاقائی طاقت بن جائے گا اور G20 میں بھی آ جائے گا, اور 6.2% ہماری گروتھ ریٹ تھی. مہنگائی کا نام و نشان تک نہیں تھا, نہ آٹا مہنگا تھا, نہ چینی مہنگی تھی, نہ بجلی مہنگی تھی, نہ گیس مہنگی تھی, نہ دالیں مہنگی تھی, نہ گوشت مہنگا تھا. سب غریبوں کے گھر بھی ماشاءاللہ آباد تھے اور بچے بھی اسکول جاتے تھے اور گھر میں اپنا روزگار بھی تھا. لاکھوں لوگ روزگار حاصل کر رہے تھے پاکستان کے اندر ہر سال, کروڑوں غربت کی لکیر سے باہر نکل رہے تھے. تو ملک تو ایک طرح کا الحمدللہ بھاگ رہا تھا, آگے دوڑ رہا تھا ترقی میں, اور خطے کے باقی ممالک ہم سے پیچھے تھے. آج سارا کچھ ریورس ہو گیا. IMF سے ہم نے خدا حافظ کہا تھا اپنے زمانے میں. بیٹھے یہ ڈاکٹر صاحب میرے بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خود ہیں ان کو اپنا خدا حافظ کہنے والے. اچھا بھائی اب انشاءاللہ پھر جو ہے وہ ملیں گے, ابھی فی الحال ہمیں IMF کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنا کام خود چلا رہے تھے. کوئی لون ہم اپنا جو ہے نا اپنے غیر ملکی جو قرضے تھے وہ واپس کر رہے تھے. مجھے معلوم ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے چین کا جو قرضہ واپس کیا, لیا نہیں ہم نے قرضہ اپنے زمانے میں, واپس کیا. اور اگر وہ مومنٹم چلتا رہتا تو آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے بہت آگے ہوتے. دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی ہم بہت آگے ہوتے. 25 کروڑ کا یہ ملک ہے بھائی, کوئی ایسے تو نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ آبادی والے ملک ہیں, ہم ان میں ہمارا پہلے 10 ملکوں میں ہمارا شمار ہے. تو یہ تو جو ہے نا وہ اتنا ہمارے پاس مین پاور ہے. تو ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ عام طور پہ قومیں نہیں کر سکتی. تو بس نظر کھا گئی ہمیں. ہم خود بھی شاید اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں جتنے کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ بات تو بالکل صحیح ہے. تو ناانصافیاں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں, ہم خاموشی کے ساتھ برداشت کر جاتے ہیں, سہ جاتے ہیں. تو یہ بھی تو کسی کو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ ایک وزیر اعظم صبح وزیر اعظم ہے تو رات کو بھائی ہائی جیکر کیسے بن گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اپنا بہت افسوسناک ہیں. اور پھر آپ میں سے پتہ نہیں کتنے آج صبح یا کل آئے ہوں گے ہوائی جہاز پہ, اور کئی بائی روڈ موٹر وے سے آئے ہوں گے. تو پہلے تو سڑکوں پہ آنا بڑا ایک مشکل کام تھا, اور آج کل تو جگہ جگہ آپ کو موٹر ویز ملتی ہیں. تو آپ کے 10 گھنٹے کے سفر جو ہیں وہ 5 گھنٹے کے ہو گئے ہیں, یا اس سے بھی کم کے ہو گئے ہیں. ابھی ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ہم اگر وہاں سے پشاور سے سکھر تک ہم نے جو ہے وہ موٹر وے بنا دی, تو سکھر سے آگے حیدرآباد کیوں نہیں بنائی؟ ایک سوال کا جواب ہے جو مجھے پچھلی حکومت سے پوچھنا ہے. جو 2018 میں ہمیں RTS بند کروا کے جو حکومت لائی گئی تھی, کیا وہ ایک موٹر وے بھی نہیں بنا سکی جو کہ سکھر سے حیدرآباد؟ وہ ہمارے
منصوبے میں موجود تھا وہ، اور اگر ہماری حکومت نہ توڑی جاتی تو 2020 میں موٹر وے تیار ہو جاتی. اسی طرح کی 6 لین رائٹ فرام اسلام آباد، فرام پشاور ٹو حیدرآباد. تو یہ کس چیز نے ہمیں اس سے روکا؟ مجھے بتائیں نا. ہم تو خیر اللہ کے فضل و کرم سے موٹر وے بھی بنانے والے ہیں، بجلی کے کارخانے بھی ہم نے لگائے ہیں، ہم نے ڈیم بھی بنائے ہیں، ہم نے بلوچستان کی ہائی ویز کو اور سڑکوں کو بنایا ہے، ہم نے سندھ میں بنایا ہے، ہم نے ہزارہ موٹر وے بنائی ہے، ہم نے لواری ٹنل چترال میں جا کے 50 ارب روپے خرچ کر کے ہم نے ٹنل بنائی ہے، ہم نے پرانے کراچی کے اندر گرین لائن بنائی ہے، یہ پنجاب میں میٹرو بس بنائی ہے، شہباز صاحب نے خود بنوائی ہیں، یہ لاہور کے اندر انہوں نے اورنج لائن بنائی ہے. بھئی کراچی میں کیا امر مانے ہے کہ کراچی کے اندر یہ ترقی کے کام کیوں نہیں ہوئے؟ ایک پینے کا پانی کا منصوبہ بھی جو ہے نا وہ بھی مکمل نہیں ہوا وہاں پہ. ہم نے جو گرین لائن لگائی ہے وہ گرین لائن سب کچھ تیار ہو گیا، لیکن جو بسیں تھی وہ نہیں آئیں بہت عرصے تک. تو یہ تو بھائی، اور پھر کس نے کراچی میں امن قائم کیا؟ دہشت گردی کو ختم کیا. تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جو کوئلہ سندھ کے اندر کوئلہ ہے، پچھلے 50 سال سے سن کے کان پک گئے تھے، لیکن سب کہتے ہی تھے، لگاتا کوئی نہیں تھا کوئی پروجیکٹ وہاں پہ. ہم نے اس کوئلے کی کان کو جا کے کوئلہ وہاں سے نکالا، ایک وہ پروجیکٹ، اس کوئلے کو پھر ہم بجلی میں ڈھالا اور آج وہاں بجلی بن رہی ہے. ہم نے عمل کر کے دکھایا. کراچی کے اندر جو ہے نا وہ جو ہمارا نیوکلیئر پاور پلانٹ لگایا 2200 میگا واٹ، کوئی چھوٹا پلانٹ نہیں ہے، 2200 میگا واٹ. تو کس نے یہ سارے کام کیے ہیں؟ اور ہمیں کہہ دیتے ہیں